ایک خوفناک کہانی، چڑیل کی تلاش۔ پارے وادی ایک خوبصورت جگہ تھی جہاں کچھ گاؤں تھے اور لمبی پتوں کی جھلکیاں تھیں۔ ایک سنسان رات جب چاندنی کی روشنی کی جگہ کو اندھیرے نے بہکایا، ایک چڑیل کی کہانی سب کے منہوں پر گزر گئی۔ چڑیل کے بارے میں ایک دن بچوں کی گپ شپ سن کر چڑیل کی تصویریں بنانے لگے۔ وہ کہتے تھے کہ چڑیل ہر شب پارے وادی میں آتی ہے اور بچوں کو اپنی بچوں کے لیے چراتی ہے۔ ان کے خوابوں میں اکثر دیکھتے تھے کہ چڑیل ایک کالی کارڈ کے ساتھ خود کو دکھاتی ہے جو ایک تنازع مقام کا مظہر تھا۔ ایک دن ایک جوان لڑکا جس کا نام علی تھا تصمیم کرتا ہے کہ وہ چڑیل کی تلاش کرے گا۔ وہ اپنے دوستوں کو ساتھ لے کر وادی کی طرف راستہ بناتا ہے۔ جوانوں کے دلوں میں خوف اور تشویش کا ساحل بن رہا تھا، لیکن وہ جاگیروں میں اپنی بے خودی کو اظہار کرنے کی خواہش رکھتے تھے۔ رات کا پچھلا حصہ ہوتا ہے اور وہ جوان لڑکا اپنے دوستوں کے ساتھ چڑیل کی تلاش کرنے کے لیے روانہ ہو جاتا ہے۔ وہ پارے وادی کے اندر گہرائیوں میں چلے جاتے ہیں اور جیسے ہی رات کا اندھیرا تیز ہوتا ہے، وہ اپنی روشنی کے چراغوں کو جلاتے ہیں۔ اچانک وہ ایک چڑیل کے قدموں کے دائرے میں کھڑے ہوتے ہیں۔ وہ چراغوں کو بجھا دیتے ہیں اور چڑیل کی موجودگی کو محسوس کرتے ہیں۔ وہ اپنی تصویریں چراتی ہے، لیکن چڑیل کے بچوں کے لیے کوئی اثر نہیں پڑتا اور آخرکار وہ اسے تلاش کر لیتے ہیں۔ چڑیل کی تلاش میں کامیاب ہونے کے بعد جوانوں کا دل تسکین پا لیتا ہے اور وہ وادی کی طرف واپس لوٹتے ہیں۔ وہ اپنی جیت کو مناتے ہیں اور اپنی جنگی دھڑکنوں کو قابو میں لاتے ہیں۔ اس دن کے بعد پارے وادی کی تصویر میں کچھ تبدیلی آتی ہے۔ چڑیل کی بچوں کے ساتھ خوشی کی روشنی بکھرتی ہے اور اب وادی ایک خوشیوں کا دریا بن جاتی ہے۔ جوان لڑکا اور اس کے دوست ایک بڑی بھلائی کے لیے اپنی جان قربان کرتے ہیں اور ان کی توہین کے بجائے چڑیل کے لیے دوسرے راستے کا انتخاب کرتے ہیں۔ پارے وادی کی کہانی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ خوف اور تشویش کا سامنا کرنا مشکل ہوتا ہے، لیکن جسمانی اور جذباتی جوان کا کاربن ہمیں ہر مشکل کو کامیابی کی طرف لے جاتا ہے۔ اس کے علاوہ چڑیل کے بارے میں کچھ نہیں ہوتا جب تک ہم اس کو اپنے اندر نہ چھپا لیں اور اپنے اجتنابی خوشیوں کو دوسروں کے ساتھ تقسیم کرنے کا امکان دیں۔ اور اسی کے ساتھ میری یہ کہانی یہیں پر ختم ہوتی ہے۔ تھینک یو فار واچنگ۔